رشتہ دار نامحرم مردوں سے پردہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال ہے بچیوں کا، تو اس کا جواب ہے اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں، جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے، مثلا دیور یا جیٹھ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں، اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر کے کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس کی پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو چھپ جائیں، اور اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپا لے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رکھے، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ تھوڑا سا دوپٹہ آگے کر لے، ڈال کر ان کے سامنے جائے، اور ضرورت کہ اس وقت دوپٹہ پیچھے کریں، ان سے جب بات کر سکتی ہو، جب یہ نہ ہو، اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیا دار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام یعنی کہ دوپٹہ آگے کر کے کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھنا کہ اس میں بال آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل رہا ہے، لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کو جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے ہوئے برقعے اور پردے کا کوئی نام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہوتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ دوسری عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے، وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص کر عورتوں کے متعلق بیان کی گئی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکی ہوئی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ننگے سر بازاروں میں گھومتی ہیں تو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح، جیسے ہانڈی پکتی ہے اس طرح پک رہا ہے۔ اگر انسان کسی کو ہاتھ مار دے یا کسی چیز سے مار دے، اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان سے، اس کے لیے حدیث میں یہ
عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے، اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے وہ بیوی کو تکلیف پہنچے۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، یعنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ امید کروں گی کہ میری بچیوں نے جو سوال کیے تھے زبان درازی کے بارے میں اور پردے کے بارے میں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بے پردہ گھومنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اور پردے کا حکم فرمایا ہے، اور گھر کے اندر بھی دیور سے پردہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اور پردے کے اوپر جو بچیوں نے سوال کیے ماشاءاللہ سے، جو دین میں آنا چاہتی ہیں، جو اسلام سے محبت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کے دلوں میں اور پیدا کرے اور ان کو باعمل بنائے، اور ہم سب کو بھی باعمل بنائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔